جو ہو چکا اس کی تحقیق اور کھوج میں فی الحال وقت ضائع کرنے کی بجائے مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دیں. مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دیں. اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی وفات کے وقت حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی آنکھیں بند کر دو، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. اور وہ کتنے دکھ کا وقت ہوگا نا کہ اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. جدائی ہمیشہ دکھ دیتی ہے نا. کبھی آپ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، کوئی جا رہا ہوتا ہے چھوڑ کے، اور خصوصاً جو چیز جتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ہی دکھ ہوتا ہے اس کے جدا ہونے پہ، اس کے الگ ہونے پر. تو جب ہمیں اپنے قریبی لوگوں کے جدا ہونے پہ دکھ ہوتا ہے تو جو اپنے ہی جسم کی روح ہے جب وہ جدا ہوگی تو کیا حالت ہوگی. ایک چوڑی سی پٹی میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے گزارتے ہوئے سر کے اوپر باندھ دیں. بازو کے تو بچوں کی پونی سی بناتے ہیں، پیچھے سے پیچھے اوپر باندھ دیتے ہیں، تو یہ یہاں سے منہ باندھنا تاکہ منہ نہ کھلا رہے، منہ بند ہو جائے. یعنی اس لیے پٹی باندھ دیں کہ پھر وہ ڈھیلا ہو کے بھی واپس نہ کھل جائے. آنکھوں کو تو جب ایک دفعہ بند کر دیا جائے تو پھر وہ نہیں کھلتی، لیکن منہ ہو سکتا کہ پھر کھل جائے. اسے بند کرنا چاہیے. دونوں پاؤں قریب کر کے ایک اور پٹی کی مدد سے باندھ دیے جائیں. یہ انگوٹھے ہوتے ہیں نا، ان دونوں کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے. بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں، یہاں کی بھی کھول دی جائے، پاؤں کی بھی کھول دی جائے. میت کو چادر سے ڈھانپ دیں، چہرے پہ بھی ڈال دیں، کیونکہ میت کی ایک حرمت ہے. اب اسے لوگوں کے لیے ایک نمائش بنا کے نہیں رکھنا چاہیے. حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں کوئی تغیر و تبدل رونما ہو گیا ہو اور دوسرے لوگ بار بار دیکھنا چاہیں تو ایسا نہ کرنے دیں، بلکہ میت کو ڈھانپا رہنے دیں. یعنی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد رنگ کالا ہو جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں بعض اوقات لوگ بدگمانی کر لیں تو پتہ نہیں کتنی خراب روح تھی، اس کا منہ کالا ہو گیا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی انسان بدعمل ہو تو تبھی منہ کالا ہو. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع دیں. ممکن ہے وہ تجہیز و تکفین کے معاملے میں آپ کے اور میت کے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں، کیونکہ اس وقت انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے نا، اسے ہیلپ چاہیے ہوتی. تو جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بتا دیں تاکہ وہ آ جائیں اور آ کے آپ کے ساتھ اب کفن دفن کا انتظام شروع کریں. جتنی استطاعت اور ہمت ہو اتنی نفل نماز کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے حضور نہایت عاجزی سے اپنے لیے مدد مانگے اور اس غیر متوقع صدمے کو برداشت کرنے کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و ہمت عطا کرے. اس وقت کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے ویسے، لیکن یہ نماز کس لیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی دکھ اور غم دور کرنے کے لیے انسان اللہ کے حضور حاضر ہو جائے. میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کے اخراجات پورے کر لیں. اس کے بعد میت کے ذمہ کوئی قرض، ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جن کا آپ کو علم ہو تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال میں سے کر دیں. یعنی قرضہ پہلے اتارنا چاہیے، پھر وصیت پوری کرنی چاہیے، پھر اسی طرح کسی کا لین دین ہو تو وہ سب حساب بے باک کر کے پھر آخر میں جب میت کو دفن کر دیں تو پھر ورثہ تقسیم کریں گے. بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ یہ تمام اخراجات پورے ہو سکیں تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کر دیں، کیونکہ قرض کا گناہ جو ہے وہ شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا. اگر کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انسان کا حساب سخت ہے. انسان کو اپنے اعمال میں سے قیامت کے دن دینا ہوگا، وہ مال لوٹانا ہوگا. کسی کی چھوٹی سی چیز بھی لے تو اس بات کی فکر کریں کہ بس جتنا جلدی ہو واپس کروں. کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنا بہت غلط ہے. بعض لوگ قرضہ لے لیتے پھر اس کے بعد وہ اس سے اپنے کام چلاتے رہتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ جس سے لیا ہوا وہ واپس کیا جائے، حتیٰ کسی حال میں موت بھی آ جاتی. تو مرنے کے بعد انسان کا پھر آگے حساب کتاب ہونے والا ہے تو اس سے پہلے اس کی ادائیگی کر دی جائے. میت نے اگر وصیت لکھ رکھی تھی تو جلد از جلد پڑھ لی جائے. آپ کے پاس وصیت کا وہ کاغذ ہے جو الہدا نے چھاپا ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ وہ لے لیجئے.
اس میں ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اپنے پیچھے وصیت چھوڑ کے جائے، اور کچھ پرسنل چیزیں آپ اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بروقت کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو جائے، مثلاً اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا ہو، یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے درخواست کی ہو، یا اس نے خاندان والوں کو اس موقع پر غیر شرعی رسموں سے منع کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وصیت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی میت نے کوئی ایسی وصیت کر دی ہے جو دین کے حکم کے خلاف ہے، تو پھر کیا؟ پھر وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کسی کی فرما برداری کرتے ہوئے، یہ زندہ کے معاملے میں بھی ہے اور مردہ کے معاملے میں بھی۔ عزیزوں کے بروقت پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت باہم مشورے سے طے کر لیں،